شداد جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی. آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ ایک کشتی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ، کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی، جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے. اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ. وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا. ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے. اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا. ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا. ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا. آپ کو میں بتاؤں، وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے. وہ جو بچہ تھا جس کی ماں بھی مر گئی، سارا قافلہ ڈوب گیا، تنہا جو بچہ کسی کے ہاں کفالت میں کسی کے زیر نگی رہا، وہ شداد تھا. اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا، اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا، ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی، وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی. روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے، کہاں کتنا سونا ہے. وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا. اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا. پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں. اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد، تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر، فقراء و مساکین کو بھی دیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا. اس نے کہا کون سی جنت ہے؟ جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، زمین زعفران سے بچھی ہوئی، بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے. اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے. اس نے کہا مار کر کے، ٹھٹا مار کر کے کہا ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا. تم اس جنت کی لالچ مجھے دے رہے ہو؟ اتنا مال تو میرے پاس ہے کہ میں خود بنا لوں جنت. اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے، وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا. موسم ڈھونڈا گیا، ٹھنڈا موسم ہو، باغیچے لگائے گئے، دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے. برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے. پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، غرور کہاں لے جا رہا ہے، دنیا میں جنت بنایا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا، دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور شداد نیچے جیسے ہی گرا چوٹ لگی اور وہیں اس کا دم نکل گیا. نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا. اسی کو ارم کہا جاتا ہے. ارم جو ہے فارسی لفظ ہے، وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا. عزیزان گرامی وقار، ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل، کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی 2 باتیں کہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو. بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے. کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا، سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ. یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا، اس کا حکم نہیں. ماں کی روح قبض کر لیا. اس وقت مجھے تعجب تھا کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون. لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی. دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے.
عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کے فیصلے، وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تخت ہے، سب کر لے جائیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں، ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں۔ ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی۔ بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا۔ یہ آخری وقت ہے۔ چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا۔ سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا۔ تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا، ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں۔ انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو۔ جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے۔ جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا۔ جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکیں بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر۔ چنگیز زور سے کہا مارا، دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی، کہا کہ او بوڑھے، بس آخری تھی، اس کے بعد کہاں جائے گا، اب کون بچائے گا؟ اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو۔ لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا، اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا، جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر۔ اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا، اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا، کئی پتھروں سے ٹکراتا ہوا دوڑتا دوڑتا رہ گیا۔ ساری فوج بے قرار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے، سب اسے بچانے کے چکر میں دوڑ پڑے، جلاد ہو کہ سپاہی ہو کہ وزیر ہو، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ جب مولا تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے تو کس کے قابو میں آئے؟
اتنا دوڑایا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا. چنگیز کا سر ٹکراتے ٹکراتے بھیجا باہر آ گیا. جب تک وہ دم نہ توڑ دیا گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا. اور اس کے بعد لوگوں نے قابو میں کیا, دیکھا تب تک تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا. اس بوڑھے میاں نے کہا میں نے سچ کہا تھا, اللہ اب بھی ہے.